جی السلام علیکم، میں ہوں حسنین جمیل سخن لائیو سے۔ اردو ادب، اردو فکشن کا ایک اور ستارہ ڈوب گیا۔ مسعود اشرف صاحب کلاسک افسانہ نگار، بڑے لکھنے والے پرانے دور کے لوگوں میں سے اکرام اللہ ہی اب رہ گئے ہیں۔ اسد محمد خان صاحب بھی حیات ہیں، خدا ان کو زندگی صحت دے۔ اکرام اللہ صاحب کو بھی خدا زندگی صحت دے۔ مسعود اشرف صاحب نے 3 افسانوی مجموعے ان کے منظر عام پر آئے، سارے افسانے، اپنا گھر اور سوال کہانی کے عنوان سے ترکیب پسند فکر سے وابستہ تھے۔ انہوں نے اردو ادب میں جو افسانہ نگاری کی، اس میں جو ان کے جو افسانے سب سے زیادہ ہائی لائٹ ہوئے وہ مشرقی پاکستان کے تناظر میں لکھے ہوئے تھے، اور وہ ایک خاص ترکیب پسندانہ اپروچ سے اپنی کہانیوں کو دیکھا کرتے تھے، اپنے افسانوں کو دیکھا کرتے تھے، اور سیاسی موضوعات اور لسانی موضوعات پر ان کی جو کہانیاں ہیں وہ ناقدین ادب میں بڑی پاپولر ہے۔ لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ ان کو 2015 میں آ کر نشان امتیاز ملا، اور اس سے پہلے ان کو سرکاری سطح پر تسلیم نہیں کیا گیا۔ اور مسعود اشرف صاحب کے حوالے سے ایک اور بات بھی میں کرتا چلوں کہ ناقدین ادب نے بھی ان کو وہ مقام نہیں دیا جو ان کے ہم عصر ادیبوں کو ملا۔ فکشن کی دنیا میں ایک کہا جاتا ہے کہ شاید مسعود اشرف صاحب 90 برس جیے، لیکن ان کی کتابوں کی تعداد چونکہ اتنی زیادہ نہیں، شاید اس وجہ سے وہ ان کو ڈسکس نہیں کیا۔ لیکن اگر کتابوں کی تعداد زیادہ نہیں تو آپ ان کے افسانوں کے معیار کو ڈسکس کریں۔ ان کے افسانوں کا معیار کسی طرح بھی انتظار حسین صاحب، منشا یاد صاحب یا دوسرے ان کے ہم عصر غلام عباس صاحب یا رشید امجد صاحب سے کسی طرح بھی کم نہیں تھے۔ مسعود اشرف صاحب ان کے پائے کے افسانہ نگار تھے۔ مسئلہ صرف یہ تھا کہ ان کی طبیعت میں ایک بے نیازی تھی۔ ان سے جب بھی ان کے افسانوں کی بات کی جاتی وہ بات ٹال دیتے۔ ان سے جب بھی کہا جاتا کہ آپ اپنے پروموٹ کریں اپنے آپ کو، آپ نے اپنے آپ کو اس طرح ہائی لائٹ میں نہیں لائے۔ پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کی ایک نظریاتی وابستگی تھی، لیکن وہ بات کو ٹال جاتے۔ ایک بھرپور دور گزارا، اور انہوں نے جس شدت کے ساتھ لسانی موضوعات کو ٹچ کیا، جو ملک میں بڑھتی ہوئی لسانیت ہے، جو ملک میں بڑھتے ہوئے لسانی موضوعات ہیں، اور جو لسانی جھگڑے ملک میں فروغ پا رہے ہیں رنگ کے نام پہ، نسل کے نام پہ، زبان کے نام پر، ان کو انہوں نے بڑے خوبصورت طریقے سے ہائی لائٹ کیا، اور اپنی کہانیوں میں کراچی، لاہور میں ہونے والی لسانی بنیادوں پر جو جھگڑے تھے ان کو ہائی لائٹ کیا۔ ہم نے معروف افسانہ نگار جناب امجد طفیل صاحب سے اس سلسلے میں بات چیت کی ہے کہ وہ مسعود اشرف صاحب کے فن کو کس حوالے سے دیکھتے ہیں، ان کے جو افسانے مشرقی پاکستان پہ ان کے افسانے ان پر، لسانی افسانے بنیادوں پر، موضوعات پر جو ان کے افسانے ان پر، اور جو سیاسی موضوعات ہیں اور جو ترقی پسند فکر پر ان کے ہیں۔ آئیے نامور افسانہ نگار امجد طفیل صاحب سے بات کرتے ہیں۔ جی آج ہمارے ساتھ معروف افسانہ نگار امجد طفیل صاحب موجود ہے۔ امجد صاحب، مسعود اشرف صاحب کا انتقال اردو فکشن کا ایک اور باب بند ہو گیا، کیا کہیں گے؟ جی بالکل درست آپ نے فرمایا۔ مسعود اشرف صاحب جو ہیں یہ ہمارے ان افسانہ نگاروں میں تھے جنہوں نے اپنی تخلیقی کام کا آغاز 1960 کی دہائی سے کیا، جی، اور ترقی پسند فکر سے وابستہ رہے۔ پاکستان کے جو سیاسی اور معاشرتی حالات ہیں جی، ان کو سامنے رکھ کر انہوں نے افسانے لکھے۔ خاص طور پر 1971 میں جو سانحہ مشرقی پاکستان ہوا، جی جی اس جی کے پس منظر میں جن لوگوں نے بہت عمدہ افسانے تخلیق کیے، آنکھوں پہ دو ہاتھ غالباً یہی نام تھا۔ جی، اور پھر وہ ان کے ابتدائی افسانوے مجموعے جو ہیں وہ سارے افسانوں کے نام سے سنگ میل سے مجموعی شکل میں چھپے تھے۔ پھر ان کی تازہ کتاب جو ہے سوال کہانی، جی وہ تقریباً سال ایک پہلے شائع ہوئی۔ جی جی تو اس طرح ماشاءاللہ بڑی لمبی عمر تھی ان کی، اور یہ آخری ایک سال ایک شاید نکال دیں ہم لوگ۔ وجہ یہ ہے کہ وہ گرنے سے ان کے کولے کی ہڈی ٹوٹی اور پھر وہ بیمار ہوئے۔ ادروائز وہ بہت تندرست اور بہت ایکٹیو آدمی ہیں، اور انہوں نے قابل رشک زندگی گزاری ہے، اور یقیناً یہ ان کے افسانے بھی ہمیں اس طرف لاتے ہیں کہ وہ ایک بہت عمدہ تخلیق کار تھے۔ امجد صاحب، یہ 3 ان کے افسانے، سارے افسانے، اپنا گھر اور سوال کہانی، 3 افسانے مجموعے ان کے منظر عام پر آئے، کیا ایسا نہیں لگتا کہ یہاں تو ان کو نظر انداز کیا گیا، اتنا کام ان کے افسانوں، ان کے فکشن کے حوالے سے نہیں ہوا جتنا ان کے ہم اثر لکھنے والوں پہ ہوا؟ کیا آپ ایسا سمجھتے ہیں؟ اچھا دیکھیے، میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ مسعود اشرف صاحب جو ہیں وہ افسانے کم لکھتے تھے۔ جی جی، ایک اس کی وجہ شاید یہ تھی کہ وہ ان کا پیشہ جو ہے وہ تھا اس کا صحافت سے وابستہ تھے،
اور اس میں انہوں نے بہت لگن سے کام کیا، اور جو ان کا اخبار امروز جس سے وہ وابستہ ہوئے، اور پھر وہ امروز جو ملتان سے نکلتا تھا اس کے ایڈیٹر بھی رہے، تو وہاں میرا خیال ہے وہ اتنا انوالو تھے کہ وہ پوری طرح اپنے افسانوں کی طرف توجہ نہیں دے پائے. لیکن پھر رفتہ رفتہ ہم دیکھتے ہیں کہ صرف یہی نہیں کہ انہوں نے افسانے لکھے، انہوں نے تراجم کیے. تراجم کا بھی کافی کام، تراجم ہیں ان کے، افسانوں کے ترجمے ہیں، ناول کے ترجمے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ بعض علمی کتابوں کے ترجمے بھی انہوں نے کیے. تو اس طرح یہ ملا کے کوئی ان کا کام کافی بن جاتا ہے. لیکن مراد یہ کہ اگر وہ بالکل جم کر صرف افسانے لکھتے اور کسی اور صنف کی طرف نہ جاتے تو ظاہر ہے کہ وہ اس سے زیادہ کام کرتے. لیکن اس میں حسنین میں ایک چیز کی طرف اشارہ کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اپنے آپ کو اردو افسانہ نگاری کا جو سفر ہے، اور غالباً اب یہ سمجھیے کوئی 50-60 سال کا سفر تو بالکل ان کے سامنے ہے، بالکل اس کے ساتھ ساتھ چلے ہیں. ہمیں ان کے افسانوں میں موضوعاتی تنوع بھی نظر آتا ہے، ان کے افسانوں میں تکنیک کا تنوع بھی نظر آتا ہے. مطلب یہ جو 21ویں صدی میں جو بہت سے گیجٹس آئے ہیں جو ہماری زندگی میں شامل ہوئے ہیں، ای میل اور انٹرنیٹ اور فیس بک اور واٹس ایپ، اس طرح کی چیزیں، یہ سب ان کے افسانوں میں ہمیں دکھائی دیتی. بالکل. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے ایج کے ساتھ چلتا ہے، لیکن وہ جب جو نئی چیزیں ہیں وہ ان کو قبول کرنے سے ذرا گریز کرتا ہے. لیکن مسعود اشر صاحب کے ہاں ایسا نہیں تھا، وہ زندگی کے چلن کے ساتھ ساتھ چلتے دکھائی دیتے ہیں. میں نے ایک بار ان سے پوچھا تھا، وہ کہہ رہے تھے میں کالم اور افسانہ دونوں کمپیوٹر پہ ٹائپ کر کے لکھتا ہوں. ہاں، یہ بھی دیکھیے کہ انہوں نے آپ کہہ لیں کہ 60-70 سال کی عمر کے بعد کمپیوٹر اور لیپ ٹاپ کے اوپر ٹائپ کرنا سیکھا. اور بعض دفعہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ آپ اس طرح کی کوئی چیز سیکھیں. بالکل. اگر آپ کو ہاتھ سے لکھنے کی عادت ہے تو آپ کو مشکل محسوس ہوتی ہے، لیکن میرا خیال ہے ذہنی طور پر وہ بڑے ایکٹیو اور الائیو تھے، اور نئی صورتحال کو اور نئی چیزوں کو قبول کرنے کے لیے انہوں نے خود کو کھلا رکھا ہوا تھا. اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ وقت کے ساتھ ساتھ نئی چیزیں اڈاپٹ کرتے چلے جاتے ہیں. اچھا ابھی صاحب، میں نے محسوس کیا کہ وہ ترقی پسند فکر سے تعلق رکھتے تھے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن پھر ایک وقت آیا کہ 2005 میں جو انجمن ترقی پسند مصنفین نے کانفرنس کروائی تھی سجاد ظہیر کے حوالے سے، اس کے بعد وہ پھر انجمن کے اجلاسوں سے، انجمن سے ذرا آؤٹ سے ہو گئے، ذرا ہٹ سے گئے تھے. اس بات کو آپ کس طرح دیکھیں؟ دیکھیے حسین، اس کو میں یوں دیکھنا چاہیے کہ یہ ہمارے وہ بزرگ تھے جو فکری طور پر سوشلسٹ افکار کو قبول کرتے تھے. اور یہ زندگی کا ایک نقطہ نظر کہ انسانی زندگی کو کیسے ہونا چاہیے اور معاشرتی نظام کو کیسے ترتیب دیا جانا چاہیے، یہ اس کا ایک اپنا نقطہ نظر تھا. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 1990 میں جب سوویت یونین ٹوٹتا ہے اور اس کے ساتھ سوشلسٹ فکر کو ایک دھچکا لگتا ہے، تو بہت سے لکھنے لوگ جو تھے جو پروگریسو کہلاتے تھے، انہوں نے اپنے آپ کو پروگریسو کہلانا تو جاری رکھا، لیکن انہوں نے سوشلسٹ آئیڈیاز کو چھوڑ دیا. یہ بڑی اہم بات کیا. اس کی بجائے وہ جو سیکولر لبرل اقدار ہیں ان پر قبول کرنے لگے، انسانی حقوق کی بات کرنے لگے، معاشرے میں رواداری اور اس طرح کے جو تصورات ہیں ان کی بات کرنے لگے. کچھ این جی اوز کو بھی پیارے ہو گئے. ہاں، اس سینس میں اگر آپ کہیں گے تو مسعود اشر صاحب بھی این جی او میں چلے گئے. بالکل مشل کے نام سے اس میں وہ باقاعدہ جاب کرتے رہے. میرا خیال آخری زندگی کے آخری سالوں تک وہ اس کے ڈائریکٹر کے طور پر یا کسی عہدے پہ کام کرتے رہے ہیں. اور اس مشل جو ہے، اس کا کام بھی بنیادی طور پر معاشرے میں نئے افکار کو رواداری کو، سیکولر لبرل ویلیوز کو رواج دینا تھا. تو اس طرح یہ ذہن میں رکھیے کہ مسعود اشر اب ایک خاص نقطہ نظر سے، خاص آئیڈیالوجی سے
شفٹ کر کے ایک دوسری آئیڈیالوجی کی طرف گئے تھے. تو اب ظاہر ہے کہ 2005 یا اس کے بعد اگر کچھ دوستوں نے یہاں مل کے ترقی پسند موومنٹ اور سوشلسٹ آئیڈیاز کے حوالے سے کام کرنے کی کوشش کی تو مسعود اشر صاحب کا جو پیراڈائم تھا وہ چینج ہو چکا تھا. بالکل ایسے نکل چکے. اچھا امجد بھائی آخری کوشچن یہ کہ 47 کے جو فسادات ہوئے اس پر تو اردو ادب میں بہت زیادہ لکھا گیا, بڑے بڑے شاہکار افسانے, لیکن جو 1971 کا ثانیہ پاکستان ہوا اس میں ایک مسعود اشر صاحب کا افسانہ دیکھتا ہوں اور ایک اصغر ندیم سید صاحب کا ایک ڈرامہ میغ ملہار تھا. وہ تو اس پر زیادہ کام نہیں ہوا, تو مسعود اشر صاحب نے جو افسانہ ہے اس کو آپ تکنیک کے اعتبار سے, موضوعاتی اعتبار سے, ثانیہ مشرقی پاکستان کے حوالے سے کس تناظر میں دیکھتے ہیں؟ دیکھیے ثانیہ مشرقی پاکستان کے حوالے سے یہ بات بالکل آپ کی درست ہے کہ اس سطح کے افسانے نہیں لکھے گئے جیسے 1947 کے حوالے سے لکھے گئے. اس کی وجہ یہ تھی کہ ہمارے لکھنے والوں نے پاکستان کو ایک آئیڈیل کے طور پر قبول نہیں کیا تھا. اچھا. اس لیے جب یہ پاکستان ٹوٹا اور 2 حصوں میں تقسیم ہوا تو انہیں وہ جذباتی شوق نہیں ہوا جی جو آئیڈیل کے ٹوٹنے سے ہوتا ہے. ہاں اچھا. 47 میں ہمارے اردو لکھنے والوں کی واضح اکثریت جو ہے وہ کوئی مذہب کی بنیاد پر کسی نئے ملک کی تخلیق کے حق میں نہیں تھی, بالکل تقسیم کے خلاف. جی تو 47 میں بھارت اور پاکستان کا قیام اور ہندوستان کا 2 ملکوں میں تقسیم کیا جانا یہ ایک جذباتی شوق تھا جو ہمارے لکھنے والوں کو ملا تھا. بالکل ایسے ہی. لیکن یہ بھی یاد رکھیے کہ صرف مسعود اشر اکیلے نہیں ہیں جنہوں نے اس موضوع پر عمدہ افسانے لکھے. عمارہ نے بہت عمدہ تحریریں لکھی. مسعود مفتی کی جو تحریریں ہیں اس حوالے سے بہت اچھی ہیں. پھر بعض ایسے لوگ جو پاکستان نہیں آئے, وہ بنگلہ دیش میں رہے, بہاری تھے. شام بارک پوری ان میں ہیں, غلام نبی ان میں آتے ہیں. انہوں نے بہت اچھے افسانے لکھے ہیں. پھر بعض انہوں نے بنگالی میں لکھے تھے امجد صاحب, انہوں نے بنگالی میں لکھے, اردو میں. اچھا پھر یہ دیکھیے کہ یہ کچھ ناول بہت اچھے لکھے گئے. جو ہیں طارق محمود ان کا ناول ہے اللہ میغ دے. اچھا. سلما اوان کا ناول ہے چلتا مسافر الطاف فاطمہ کا ناول ہے. صدیوں کی زنجیر رضیہ فصیح احمد کا ناول ہے. تو اور ظفر قیامی کا ناول فرار ہے. جی تو میرا خیال ہے کہ جو ہماری 71 کا جو ہمارا سانحہ آیا پاکستان کا اس کا اظہار شاید ناول کی فارم میں زیادہ ہوا, افسانے میں کم بنسبت افسانے کے. لیکن آپ کا یہ تعصب درست ہے کہ ہمارے لکھنے والوں نے اس طرح اس تخلیقی کرب کو محسوس نہیں کیا کہ جس کی بنیاد پر کوئی بہت بڑا ادب تخلیق کیا جاتا. امجد صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ نے مسعود اشر صاحب کی افسانہ اور ان کی شخصیت اور ان کے کام کے حوالے سے سخن ٹی وی کو وقت دیا. بہت شکریہ. بہت شکریہ آپ کا جناب حسین جمیل صاحب. تھینک یو.